رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وآلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ عزیز نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالۃ الحطب فی جیدها حبل من مسد۔ صدق اللہ العظیم۔ آخری پارے کا وہ سورہ جو بہت مختصر ہے، پانچ آیتیں ہیں اس میں۔ آپ میں سے بیشتر کو زبانی یاد ہوگا۔ اس کا لفظی لگ بھگ ترجمہ کچھ اس طرح ہے: ٹوٹ گئے ابو لہب کے دونوں ہاتھ، نہ اس کا کچھ مال کام آیا، نہ اور جو دوسری کمائی اس کی مددگار ثابت ہوئی۔ ان قریب وہ جھلستی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا، اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی، لگائی بجھائی کرنے والی، اور اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی۔ یہ لگ بھگ ترجمہ تھا۔ مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغی زندگی کا یہ 10واں سال ختم ہو رہا ہے، اور آج انشاءاللہ ہم 74 نمبر کا سورہ مکمل کریں گے۔ یعنی اب تک آپ کی خدمت میں رسول اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے تبلیغی زندگی کے 10 سال اور 74 سورے پیش کیے گئے واقعات کے ساتھ، جس میں صحابہ کرام کی زندگی کے متعلق امور بھی ہیں، کفار و مشرکین مکہ کا رویہ بھی ہے۔ آپ میں سے جو لوگ تفسیر پڑھنے کے عادی ہیں انہیں اندازہ ہوگا کہ بہت سارے مفسرین نے سورہ لہب کو ابتدائی دور میں لیا ہے کہ آپ کا چچا آپ کا دشمن تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ سورہ نازل کیا۔ لیکن میں نے خصوصی طور پر اسے 10ویں سال لیا ہے۔ اب اس کی جو ریزننگ ہے میں وہ آپ کو دینا چاہوں گا کہ وہ کیا باتیں تھیں، وہ کیا وجوہات تھیں جس کی بنیاد پر میں نے سورہ لہب مکہ مکرمہ کے 10ویں سال میں پڑھا۔ خواتین بھی آ چکی ہیں، خواتین کو بھی ایک اندازہ ہوگا۔ سورہ لہب، تبت یدا ابی لہب پڑھتے ہیں بڑے ذوق و شوق سے۔ ابو لہب اس لیے کہتے تھے کہ وہ بہت گورا تھا، سرخ و سفید، اس کے رنگ میں سفیدی میں سرخی مائل تھا، اور انسانی کمزوری خاص طور پر ہم جیسے جو سونلے اور کالے ہوتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ گورے ہو۔ خواتین جب اپنے بچوں کے لیے رشتہ دیکھتی ہیں تو گوری بہو چاہیے، بیٹیوں کے لیے داماد چاہیے تو گورا داماد چاہیے، سب گورے، حالانکہ ہم کالے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن چاہتے گورے ہیں۔ اب وہ بیچارہ گورا تھا، بہت گورا، شعلہ رو۔ تو اس کے نام سے ایک سورہ اترا، اور اس سورے کو میں نے 10ویں سال لیا ہے۔ اس کا ترجمہ جیسا کہ میں نے لگ بھگ بتایا کہ ٹوٹ گئے ابو لہب کے دونوں ہاتھ، نہ اس کا مال کچھ کام آیا، نہ اس کی کوئی جمع بندی کام آئی۔ القریب وہ جھلستی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا، اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی، اور بیوی کو اللہ نے خطاب دیا حمالۃ الحطب، لگائی بجھائی کرنے والی، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر۔ اور اس کے یہ چونکہ بڑی مالدار تھی، مالدار گھر کی بھی تھی اور مالدار شوہر کی بیوی بھی تھی، تو ہمیشہ ہیروں کا ہار پہنتی تھی۔ اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا اس کے گلے میں فی جیدہا حبل من مسد، مونچھ کی رسی ہوئی، بٹی ہوئی رسی جو بڑی تیز ہوتی ہے، چبھتی ہے، اگر اسے باندھ دیں تو جسم میں اس کے تار جیسی چیزیں چبھتی ہیں۔
یہ سورہ 10ویں سال. وجوہات کیا تھی یہاں پر؟ میں نے کیوں لیا، دوسرے لوگوں نے بہت پہلے سے لیا، تو اس کی وجوہات کیا تھی؟ پہلے دن سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی خطبہ دیا، یہ شخص دشمن تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی پہاڑی خطبہ ختم کیا، دور سے ایک پتھر آیا، پیشانی کو زخمی کر دیا، خون نکلا. اور یہ پتھر مارنے والا کوئی دوسرا نہیں تھا، چچا ابو لہب تھا. اس کے بعد سے یہ مسلسل دشمنی پر اتر آیا. اس کی بیوی کا حال یہ تھا کہ کبھی کبھی شروع میں مذاق میں آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی تھی، ہاں بھائی کیا بات ہے، آج کوئی نئی بات؟ یعنی رسول اللہ علیہ وسلم پہ جو وحی اترتی تھی اس کے بارے میں اس کا خیال یہ تھا کہ شیطان یہ باتیں لا کر رسول اللہ علیہ وسلم کو بتا کے جاتا ہے. تو پھر مذاق میں پوچھتی، آج شیطان نہیں ہے تمہارے پاس ملنے کے لیے؟ یعنی جو وحی ہے وہ شیطان لاتا ہے. پھر جب دشمنیاں آہستہ آہستہ اور اس کی بڑی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر، اس کا گھر ابو لہب کا بالکل بازو تھا، اور یہ بڑے پوش ایریے میں رہتے تھے. یہ پورے سردار لوگ تھے، بڑے مالدار لوگ. اور آپ کو کسی بھی بستی میں، کسی شہر میں آپ دیکھیں، غریبوں کی بستی الگ ہوگی، اوسط درجے کے لوگوں کی الگ ہوگی، بڑے بڑے لوگوں کی، مالدار لوگوں کی کوٹھیاں، ولاس علیحدہ ہوں، ذرا سا ہٹ کر. تو چونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی مالدار تھی، تو ظاہر ہے وہ ان کا بھی رہنا ایک پوش ایریے میں تھا سمجھے. تو یہ دونوں کا گھر بازو بازو، اور درمیان میں چھوٹی سی دیوار تھی جو دو گھروں کو جدا کرتی تھی. اور پکانے کا سامان اس زمانے کے اعتبار سے شاید صحن کے اندر پکوان ہوتا تھا. تو یہ کھڑے رہ کر دیکھتی تھی کہ حضرت خدیجہ کے گھر میں کیا پک رہا ہے. اور پکانے والی جب ادھر ادھر ہو جاتی تو یہ دور سے اس کھانے میں، اس برتن میں مٹی پھینک دیتی. یہ دوسری شرارت. پھر جب شرارتیں اس کی اور بڑھ گئی، دشمنیاں اور بڑھ گئی، تو یہ عمر رسیدہ تھی. اب خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کیا عمر ہے، 50 میں، 40 میں نبوت ملی، 10 سال ہوئے، 50. ابھی چاچی کیا اس سے ایج کی ہو، 70 تو ہوگی. یہ بوڑھی عورت جنگل جاتی اور کانٹے دار جھاڑیوں کو چن چن کے لاتی. رات کا وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے سامنے بچھاتی. اب اس زمان میں اسٹریٹ لائٹ وغیرہ تو ہے، ٹارچ وغیرہ نہیں ہے کہ آپ رات میں نکل اندھیرے میں بچنے کے لیے کسی روشنی کو لے کے نکلے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ اللہ صبح اٹھتے کعبے کے پاس جا کے بات کرے. یہ خاردار جھاڑیاں تاکہ پیر زخمی ہو جائیں، کپڑے الجھ جائیں، کپڑے پھٹ جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس اتنا کرتے کہ ان کانٹے دار جھاڑیوں کو بازو کر دیتے اور چلے آتے. بعد میں پوچھا گیا ان کو جلا کیوں نہیں دیتے؟ جواب بڑا پیارا ہے، سنیے. اگر میں جلا دوں گا، یہ پھر لینے کے لیے بوڑھی عورت جنگل میں جائے گی، اس کو تکلیف ہوگی، اس کو تکلیف ہوگی. اس کو تکلیف ہوگی، دشمن بوڑھی ہے نا، وہ تو اپنی عادت سے باز نہیں آئے. جب دیکھے گی کہ وہاں پر جھاڑیاں نہیں ہیں، کانٹا نہیں ہے، وہ پھر لینے کے لیے جائے گی تو اس کو تکلیف ہوگی. یہ تھی رحمت للعالمین کی شان. اسی لیے میں نے آپ کو سورہ کیا سنایا تھا، سورہ انبیاء میں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اور یہ شخص، اس نے پتھر مارا، مخالفتیں کی. پھر جب مکے والوں نے بائیکاٹ کیا، سوشل بائیکاٹ رسول اللہ کے قبیلے کا، تو یہ اپنے قبیلے سے کٹ کر باہر رہا. اپنے قبیلے کے سردار، اپنے بڑے بھائی حضرت ابو طالب کی بات بھی نہیں مانی، اور بڑے سکون سے انسان مزے میرا کھاتا پیتا عیش کرتا، بزنس. جبکہ پورا قبیلہ اس گھاٹی کے اندر ایک طریقے سے قید تھا. 10واں سال آیا، حضرت ابو طالب کا انتخاب. اب اس کے بلی کے باغ کو چھینکا ٹوٹا. اب اس کے نصیب جا گئے. یہ بنو ہاشم کا سردار بن گیا. اس زمانے میں ایک عجیب و غریب واقعہ، آپ میں سے بہت کم لوگوں کو اس کا اندازہ اور پتہ ہوگا، اللہ ماشاء اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ 10واں سال ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار باہر سے آ رہے ہیں، راستے میں ایک آدمی نے بڑی بد زبانی کی، گالی گلوچ کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا،
بہت سختی کے ساتھ کہا۔ ابو لہب کے گھر کی لونڈی ادھر سے آ رہی تھی، اس نے یہ منظر دیکھ لیا، ظاہر ہے برسوں سے کام کر رہے ہیں، اور جو لوگ گھروں میں دیکھیے نوکر چاکر برسوں سے کام کرتے نا، وہ گھر کے معاملات میں ایک دم بلا تکان بول دیتے، ڈرتے نہیں، اس لیے کہ انہوں نے وقت لگایا ہے، خلوص ہے ان کے پاس، ہمدردی کے ساتھ معاملات کو نمٹ رہے ہیں، ایمانداری ہے، دیانتداری ہے، چوری چکاری نہیں کرتے، تو پھر حق بھی رکھتے ہیں پھر بولنے کا۔ تو وہ گھر گئی اور دیکھا سامنے ابو لہب بیٹھا ہوا ہے، تو اس نے کہا کہ ارے عجیب چچا ہو تم، ابھی میں آ رہی ہوں، راستے میں تمہارے بھتیجے کے ساتھ فلاں شخص نے ایسا اور ایسا کہا ہے۔ پھر اس نے تھوڑا تڑی دی، اگر ایسا کوئی ابو جہل کے بھتیجے کے ساتھ کرتا، ابو جہل تو خاموش نہیں بیٹھتا تھا۔ اب اتنا سننا تھا کہ اس کو بھی تن بدن میں آگ لگ گئی۔ کیا چیز جوش ماری؟ قبیلے واریت، کہ ابو جہل اپنے بھتیجے کو بچا سکتا ہے تو میں کیوں نہیں بچا سکتا میرے قبیلے کو؟ تو سیدھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی بات چیت، تو ذرا دماغ میں ایک بات آ گئی، گھر بازو بازو میں۔ دوسرے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح میں جب گھر سے نکلے تو وہی شخص جس نے بدتمیزی کی تھی گلی میں نظر آیا، اس نے پھر بدتمیزی کی۔ یہ آواز سن کر ابو لہب اپنے گھر سے نکلا اور اس شخص کو بہت برا بھلا کہا، بہت برا بھلا کہا۔ وہ شخص بھاگا بھاگا گیا مکے کے سرداروں کے پاس جو کعبے کے پاس محفلیں سجائے بیٹھے تھے، اس نے کہا کہ ابو لہب بھی بے دین ہو گیا، محمد کے دین پہ چلا گیا، صابی بن گیا، نعوذ باللہ من۔ اب لوگوں کو تشویش ہوئی، یہ ابو لہب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور کہا کہ بھتیجے آج سے میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اپنی تبلیغ کرو، میں تمہارا ساتھ ہوں۔ یہ واقعہ سنا ہے اللہ ماشاء، ہم تو صرف مخالفت کی بات سنتے نہیں، ایک سچویشن آئی کہ جذباتی طور پر عصبیت کے تحت، پریجوڈیس کے تحت اس نے ایک فیصلہ کر دیا۔ اب وہاں سے نکل کر وہ سرداروں کی محفل میں کہا تو انہوں نے پہلا سوال کیا، تم نے بھی بھتیجے کا دین اختیار کر لیا؟ انہوں نے تڑی تھی اس کو، بھائی تمہارے بڑے بھائی تو ایمان نہیں لائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو انہوں نے تو قبول نہیں کیا تھا، ابو طالب نے قبول نہیں کیا، کہ تم ایمان؟ اس نے کہا کہ نہیں، لیکن میں صلہ رحمی کر رہا ہوں، رشتہ داری کا حق ادا کر رہا ہوں۔ آپ تعجب کریں گے، مکے کے سرداروں نے تعریف کی اس کی، اس لیے کہ صلہ رحمی کرنا، رشتہ داروں کا حق ادا کرنا، رشتہ داروں کی طرفداری کرنا عرب معاشرے کے ٹریڈیشنز میں شامل تھا، روایات اور ان کے آداب میں شامل تھا، کافروں کے مشرکوں کے آداب میں شامل تھا۔ آج ہمارے رشتہ داروں سے ہمارے تعلقات بگڑ چکے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ ہم چھٹیوں پہ جاتے ہیں تو بتائیے، ابا کے رشتہ دار، چاچا، پھوپھی، ماں کے رشتہ دار، خالائیں، ماموں، ملاقات ہوتی ہے، کہاں ٹائم کدھر ہے ہمارے پاس؟ بھائی یہاں سے تو کمپنی، حکومت جہاں بھی کام کریں، 1 مہینے کی تنخواہ دے کر آپ کو بہتری جا کے کچھ بھی کرو، 1 مہینہ فری ہیں آپ، صلہ رحمی کرو، چھوٹے چھوٹے تحفے لے جاؤ، تحفے نہیں لے، وہاں سے 25-50 کی مٹھائی کا ڈبہ لے کر ان کے گھر میں پہنچو، موسمی پھل لے کر پہنچو۔ کس نے کہا کہ ہزاروں کا ہونا چاہیے؟ خلوص سے چھوٹی چیز بھی بڑی لگتی ہے، ان کے دل میں احترام بڑھ جائے گا، محبت بڑھ جائے گی، اتنی دور سے آیا ہے پھر بھی ہمارے گھر تک چل کر آیا اور کچھ لے کر آیا ہے۔ لیکن ہم مشرک معاشرے کے اندر یہ چیز اہمیت کی حامل تھی، رشتہ داروں سے تعلقات برقرار رکھنا۔ جس نے اپنے تعلقات رشتہ داروں سے کاٹ لیے، اللہ تعالیٰ اپنا تعلق اس سے کاٹ لیا۔ لوگوں نے بڑی تعریف کی، ابو جہل کو اب بڑی بے چینی لگ گئی، یہ کیا ہو گیا؟
بنو ہاشم میں بدترین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا ابو لہب چچا. ابھی تک عباس ایمان نہیں لائے ہیں اور دوسرے کوئی ایمان نہیں لائے، صرف ایک پھوپھی صفیہ، ایک چچا حمزہ ایمان لائے، وہ کھایا پورا خاندان اس ابھی ایمان نہیں لایا. 95% ایمان نہیں لائے. حضرت ابو طالب کے بچوں میں حضرت علی، حضرت جعفر ایمان لائے ہیں، عقیل ایمان نہیں لائے ہیں. حضرت ابو طالب کی بیوی فاطمہ ایمان لائے. حضرت ابو طالب کے کئی بیٹے ہیں، ابھی وہ کوئی ایمان نہیں لائے، صرف 2 بیٹے ایمان لائے، حضرت علی اور حضرت جعفر، بڑے بیٹے. یہ سلسلہ ہے. اب ابو جہل تلاش میں ہے وقت. دیکھو شیطان انسان کے رگ میں خون کی طرح دوڑ رہا ہے اور وہ صرف خیالات وسوسے ڈالتا ہے. یوسوسو ما فی الصدور، دلوں میں سے وسوسے ڈالتا ہے. سوچا کیا کروں دونوں چچا بھتیجے کو لڑانے کے لیے، تو ترکیب آ گئی. ایک دن بٹھا کے بولا ایک بات بولو، تم جا کے اپنے بھتیجے سے پوچھو تمہارے باپ ان کے دادا عبد المطلب کہاں جائیں گے؟ انتقال ہو گیا نا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے تھے، دادا کا انتقال ہو گیا تھا. وہ کہاں جائیں گے؟ مرنے کے بعد کہاں جائے گا؟ نیک آدمی نیک عمل کرے گا، ایمان لا کر تو جنت میں جائے گا. ایمان نہیں لائے گا، کتنے بھی نیک عمل کرو جہنم میں جائے گا. تو جا کر پوچھو. جو آدمی جاہل ہوتا ہے نا، دماغ موٹا ہے، سیدھا ہے. بھتیجے میرے باپ تمہارے دادا عبد المطلب کہاں جائیں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر جواب دیا، جہاں ان کی قوم جائے گی. خوش ہو گئے، خوش آیا. ابو جہل سے کہا ہاں کیا ہوا؟ پوچھے، آپ پوچھے. کیا جواب ملا؟ جہاں ان کی قوم جائے گی، ہم تو جنتی ہیں. ہر گناہ کرنے والا، شرک کرنے والا، کفر کرنے والا اپنے آپ کو جنتی ہی کہے. کسی آپ غیر مسلم سے بات کیجئے، کہاں جائیں گے میاں تم؟ ارے ہم تو سورگ میں، تم جاؤ گے نرک میں. کسی عیسائی سے پوچھ لیجئے، اس نے کہا کہ ہمارے لیے تو پیراڈائز ہے، تمہارے لیے ہیل ہے. ہر کسی کو یقین ہے ہم جنتی ہیں، دوسرے تو جہنمی. ابو جہل نے تڑی دی اس کو. ارے کچھ سمجھے، جو تعلیمات تمہارے بھتیجے لے کر آئے ہیں اس کے حساب سے تو تمہارا باپ جہنم میں جائے گا. ایسا نہیں، کلیئر کٹ بات پوچھ کر آؤ، جنت میں یا جہنم میں. پہنچ گیا. بھتیجے اب مجھے ایک ہی بات بتاؤ، میرے باپ تمہارے دادا عبد المطلب کہاں جائیں گے، جنت یا دوزخ؟ اب تو کلیئر کٹ جواب دینا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم. اتنا بھڑکا ہے، اتنا غصے میں آیا، میرے باپ کو جہنمی کہتا ہے. اب انتہائی بدترین دشمنی شروع ہو گئی. اب اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مکے میں تبلیغ کسی حد تک سیچوریشن پوائنٹ کو پہنچ گئی. ٹائم بھی اب فی الحال کوئی ایمان لاتا ہوا نظر نہیں آ رہا. کیا کریں؟ مکے سے 80 کلومیٹر دور ایک بڑا پرفضا مقام ہے، انڈیا کا نندی ہے، شملہ. بہترین علاقہ، پیداوار شاندار، پھل باغات. دولت کی وجہ سے وہاں کے لوگ بڑے کھاتے پیتے، صحت مند، تندرست، بہادر، مضبوط قلعے بنا رکھے انہوں نے. اگر وہاں کے سرداروں میں تبلیغ کی جائے اور اگر وہ لوگ اسلام قبول کر لیں تو پھر بڑی تیزی سے اسلام پھیلے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پروگرام بنایا اور وقت کا آخری نبی 80 کلومیٹرز عرب کی سرزمین پر پیدل سفر کر رہا. آج ہم حج پہ اور عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو پہلے دیکھتے ہیں بس لگژری ہے نہیں ہے، اے سی والی ہے نہیں ہے. اب تو باقاعدہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ مینا میں ہوٹلز بن چکے ہیں، تو اکوموڈیشن ہوٹل میں ہے یا خیموں میں ہے. خیموں میں تو بولتے فین لگاتے کرتے، مگر گرمی بہت رہتی. بچوں کو کیسا ہوگا؟ حج کرنے جا رہے ہیں، پکنک منانے جا رہے ہیں، تکلیف اٹھانا ہی نہیں چاہتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے چلے ہیں. وہ وقت ایک دور تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے عروج پہ تھے. حضرت خدیجہ نے جب اپنا خزانہ دولت رسول اللہ علیہ وسلم کو دی تو انتہائی مالدار تھے.
اور آج یہ حال ہے کہ سب سے آرڈنری سواری گدھا سواری کے میسر میں. اس زمانے کی آرڈنری سواری گدھا، ذرا اور پیسے ہے تو گھوڑا، مالدار ہے تو اونٹ، پیدل سفر. 3 بھائیوں کی وہاں پر حکومت ہے. ان کے ایک کے گھر میں، اس علاقے میں، قریش کے خاندان میں ایک نے شادی بھی کی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچ کے جا رہے ہیں کہ جو عربوں کا ایک طریقہ تھا، جس قبیلے کے اندر شادی کرتے تو وہاں کے ہر آدمی کا بڑی تعظیم کرتے، بڑا احترام کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ذہن میں یہ بھی خیال تھا کہ وہاں قریش کی ایک عورت ہے تو وہ لوگ سسرال والے سمجھ کے ذرا احترام کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے. ایک روایت ہے کہ آپ اکیلے گئے، دوسری روایت ہے کہ آپ اپنے غلام حضرت زید بن حارثہ کو ساتھ لے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، تینوں سرداروں سے بات ہوئی، تینوں بھائیوں سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حق بات اسلام کی دعوت انہیں دی کہ اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے، یہ پیغام دیا ہے اور حکم دیا ہے کہ یہ دنیا والوں تک میں پہنچے. اب تم لوگ اگر میرا ساتھ دو گے تو میں یہ دعوت کو آسانی سے پہنچاؤں. اب بتائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی مبلغ ہو سکتا ہے، تبلیغ کرنے والا ہو سکتا ہے؟ حکمت، موعظت، درد مندی، دل سوزی سے کوئی بات دل میں اتر جانے والے انداز میں آپ سے بڑھ کر کوئی بیان کر سکتا ہے؟ لیکن اتنا سننے کے بعد ان تینوں نے جو جواب دیا ہے آپ سن کے دنگ رہ جائیں. اب اندازہ لگائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دلی تکلیف ہوئی ہوگی، کیا ذہنی اذیت ہوئی ہوگی. ایک نے کہا اللہ کو نبی بنانے کے علاوہ تمہارے علاوہ کوئی نہیں ملا. دوسرے نے کہا اگر اللہ نے تم کو نبی بنایا ہے تو میں کعبۃ اللہ کے پردوں کو نوش ڈالوں گا، پھاڑ ڈالوں گا. تیسرے نے کہا اگر واقعی تم اللہ کے نبی ہو تو بڑی اونچی چیز ہو، میں بات نہیں کر سکتا، اور اگر نبی نہیں ہو تو تم جھوٹے ہو، میں جھوٹوں کو منہ نہیں لگاتا. یہ 3 سرداروں نے جو بھائی تھے یہ جواب دیا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت تھی؟ آپ نے درخواست کی، خواہش کی، ٹھیک ہے اسلام تم نے دعوت، میرا کام دعوت دینا تھا، تم نے قبول نہیں کیا، اس بات کو اپنی حد تک رکھو. نہیں، انہوں نے اپنی حد تک نہیں رکھا. انہوں نے اپنے بستی کے اوباشوں کو، بدماشوں کو، چھوٹے بچوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس جا رہے ہیں، یہ تمام لوگ 2 لائنوں میں کھڑے ہیں، ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے نوکیلے نوکدار کنکریاں ہیں، کھینچ کھینچ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارے، تاک تاک کر مارے. کہ بستی کے بیچ سے لے کر کونے نکڑ تک پہنچنے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم خون میں لہولہان ہیں. خون اتنا بہا ہے کہ پیر جوتوں میں اٹ گئے، پھنس گئے. مدینے میں ایک بار 5ویں 6ٹھی ہجری میں حضرت عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا، اے اللہ کے رسول، جنگ احد سے زیادہ کوئی خطرناک زندگی، کوئی خطرناک دن آپ کی زندگی میں آیا ہے؟ جنگ احد میں دیکھیے 70 صحابہ اکرام شہید ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، لوہے کی جو ٹوپی پہنی تھی جس پر جھالر ہوتی ہے وہ آپ کے گال میں دھس گئی تھی، جس کو نکالنے میں ایک صحابی کے 2 دانت ٹوٹ گئے. دشمن نے پتھر ایسے تاک کے مارا کہ آپ کے 2 دندان شہید ہو گئے، 2 دانت ٹوٹ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے گڑھے میں بغیر دیکھے گر پڑے جو ٹریپ بنا ہوا تھا، اور جیسی اس گڑھے میں آپ کا پیر گیا، نیچے جو نکیلے چاقو چھریاں تھیں پیر میں دھس گئی، چپ گئے، زخمی ہو گئے بری طریقے سے. کیا اس دن سے زیادہ خطرناک دن آیا ہے؟ فرمایا کہ ہاں، طائف کا دن. طائف والوں نے میرے ساتھ جو معاملہ کیا اس دن کے بارے میں کہہ نہیں سکتا. اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا کہ میں لہولہان ہو گیا. اور جب بستی کا باہر نکلا تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں کہاں جاؤں، کس طرف جاؤں. کافی دور تک میں دور چلا گیا، اور جب وہ لوگ بستی کے اندر رک گئے وہاں پر
تو کافی آگے بڑھنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا دیا، اے اللہ مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ ان ظالموں کے، جنہوں نے مجھ پر یہ ظلم و ستم کیا۔ کہیں تم مجھ سے ناراض تو نہیں ہے؟ اگر تم مجھ سے ناراض نہیں ہے تو پھر میرے لیے یہ تکلیف کچھ نہیں ہے، بس میں تیری رضامندی چاہتا ہوں۔ ابھی یہ دعا مانگی ہے، ایسا معلوم ہوا کہ آسمان میں کوئی بہت بڑا دروازہ تھا جسے کھولا گیا، اور چند سیکنڈ کے اندر آپ نے ایک آواز آئی، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ یہ جبرائیل تھے، ان کے ساتھ ایک اور فرشتہ تھا۔ جبرائیل نے تعارف کرایا، یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، اللہ نے آپ کی دعا کو سن لیا، اسے بھیجا ہے۔ پہاڑوں کا فرشتہ ملک الجبال سامنے آیا، آ کر کہا کہ سلام کیا، اللہ کے رسول اللہ نے آپ کی دعا سن لی، اب حکم دیجئے، آپ حکم دیں گے تو ان بستی والوں کو جنہوں نے آپ کے ساتھ یہ معاملہ کیا، یہ سلوک کیا، پہاڑوں کو اٹھا کر اس بستی کے لوگوں کو پیس ڈالوں گا میں۔ اب ذری دیر کے لیے سوچئے، ایسا کوئی ظلم و ستم ہمارے خاندان والے، بستی والے، محلے والے کرتے اور ایسی اپارچونٹی ہم کو ملتی، ہم کیا کرتے تھے؟ ایک کو بھی چھوڑتے تھے وہاں پر؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، جائزہ لینا چاہیے۔ جائزے سے پتہ چلے گا کہ ہم رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی کتنا گزار رہے ہیں، اپنی خواہشات کے مطابق کتنا عمل کر رہے ہیں۔ اور اس سے پہلے کا سورہ میں نے آپ کو جو سنایا تھا وہ کیا تھا؟ سورۃ الانبیاء، اور اس میں وہ آیت 107 نمبر کی کیا تھی؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ رسول اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ نے بتا دیا، آپ بددعا دینے والے نہیں ہیں، آپ رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ نوح علیہ السلام نے تو اپنی قوم کے لیے بددعا کر دی، وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا۔ اللہ ان میں سے ایک کو بھی جیتا مت چھوڑ، اگر ایک بھی بچ جائے گا تو اس کی جو نئی نسل، نیا بچہ پیدا ہوگا وہ بھی کافر ہوگا، ان میں سے ایک کو بھی مت چھوڑ، سب کو برباد کر۔ نوح علیہ السلام تو بددعا کر سکتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیے، جو پہاڑوں کے فرشتے کے کہنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب کیا دے رہے؟ نہیں، چھوڑ دو ان کو، یہ نہیں جانتے مجھے۔ ہو سکتا ہے اللہ ان کی نسلوں سے ایسے لوگوں کو اٹھائے جو اسلام کی خدمت کریں۔ فرشتہ چلا گیا۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، یہ فرشتہ جب لوگ پتھر مار رہے تھے تو آ کے روک نہیں سکتا تھا؟ جبرائیل، یہ پہاڑوں کا فرشتہ ڈرا نہیں سکتا تھا؟ اچھا، اللہ بھی یہاں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، اپنے نبی کو پتھر کھاتا ہوا، آخری محبوب، آخری نبی، محبوب، اللہ کے محبوب۔ ہمارے لوگ شاعری کیسے کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا صرف دعویٰ کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کیا غلو کرتے ہیں؟ تو پھر مجھے یہ بتائیے، اللہ کی محبت کہاں چلی گئی تھی؟ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور کے بنے تھے تب یہ خون کیسا نکلا؟ لہو لعان ہو گیا، پوری پشت سے خون بہ رہا ہے، کہ خون بہ کر جوتوں میں جم گیا اور پیر باہر نکال نہیں سکتے۔ تمہارے نبی نے تکلیفیں برداشت کی تو تمہیں کیا تکلیفیں برداشت کرنی؟ تم برداشت نہیں کر سکتے؟ تم ان سے زیادہ متقی پرہیزگار کہ اسلام کی دعوت بھی دے رہے ہو، چین میں، جاپان میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں کوئی تمہیں اف بولنے والا نہیں ہے، اور تمہارے نبی کو تمہارے نبی کے بستی والوں نے پتھر مار مار کے لہو لہان کر دیا 80 کلومیٹر دور مکے سے، جبکہ نبوت سے پہلے ہر کوئی صادق و امین کہہ کے سر آنکھوں پہ بٹھاتا تھا۔ جب کبھی اسلام کی خالص دعوت قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت حدیث کی روشنی میں پیش کی جائے گی، آپ کے میرے ساتھ بھی یہی معاملہ ہو۔
آپ کو بھی مجھے فنڈامنٹلسٹ، ٹیررسٹ، ہر قسم کے نام دیے جائیں گے، اور ہم اس کے لیے بھی تیار رہیے کہ اگر آپ سے زیادہ خطرہ محسوس ہو تو ڈرون سے آپ کو بھی اڑا دیا جائے، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ ہم کو یہ سوچنا ہے کہ میں ڈر ڈر کے جیوں، یہ اللہ کا نام، اس لیے کہ موت مقرر ہے، کوئی ہمیشہ دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے، کل نفس ذائقۃ الموت، جب مرنا ہے تو مرنا، ایک موت وہ ہے جو اللہ کے راستے میں آئے، دوسری موت وہ ہے سکون سے زندگی بسر ہو، امی کے بازو بیٹھے ہوئے ہیں موت آ جائے گی، بیگم کے پہلو میں بیٹھے ہوئے ہیں موت آ جائے گی، موت کہیں یہ نہیں دیکھے گی کہ کہاں ہے، کیا کر رہا ہے، کتنے سکون میں ہے، موت آ کے لے کے چلے، موت کا فرشتہ کسی کے ساتھ رعایت نہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے فرشتے چلے گئے واپس، وہاں سے ہٹے، دیکھا ایک باغ ہے، اس کی دیوار ہے، جا کے دیوار کے سائے میں بیٹھ گئے۔ وہ دراصل باغ ان لوگوں کا تھا جن کے گھر میں قریش کی عورت آئی تھی، وہ لوگوں نے بھی بچایا نہیں، لیکن ان کو بڑی شرم آئی، ارے ان کے قبیلے کی عورت تو ہمارے گھر میں ہے اور ہم لوگوں نے کوئی اچھا سلوک نہیں کیا۔ ان کے پاس ایک عیسائی غلام تھا عداس، اپنے غلام سے کہا کہ بھائی لے جاؤ یہ صاحب کو ذرا کچھ کھلاؤ پلاؤ۔ غلام ہے، مالک کا حکم ہے، سیدھا گیا، انگور کی بیلیں وہاں پر تھی، انگور توڑے، دھویا، ایک برتن میں رکھا، لا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پھل لیا، انگور لیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہوئے آپ کھائے، تو حیران ہو گیا۔ اس نے پوچھا اے میرے قریشی بھائی، یہ جملہ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ اس لیے کہ عربوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں بولتے تھے، بولو کیا بولتے تھے؟ بسمک اللہم، اے اللہ، اے ہمارے اللہ تیرے نام سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ نہیں کہتے تھے۔ البتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کلمہ ہر نبی نے اپنایا ہے، اس لیے سورہ نمل میں آپ دیکھیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو رسول اللہ سے 1000 سال پہلے گزر چکے ہیں، جب ملک سبا کی ملکہ کو خط لکھتے ہیں تو کیا وہ خط پڑھ کے کیا سناتی ہے؟ انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹا کے سوال کیا بھائی تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں تو بابل کا رہنے والا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری کہا اچھا بھائی یونس کے دور، یونس علیہ السلام کے دور کے شہر کے رہنے والے ہو؟ وہ حیران ہو گیا، آپ کو یونس کا نام کیسا معلوم؟ عرب کی سرزمین پہ یونس علیہ السلام کے بارے میں لوگ نہیں جانتے تھے، عرب کے لوگ یہ تو جانتے تھے موسیٰ علیہ السلام ہے، بڑے بڑے نبیوں کو، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اس لیے کہ دو قومیں باقی ہیں نا، یہودی آج بھی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، توریت کو مانتے ہیں، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو، انجیل کو مانتے ہیں، لیکن درمیان میں جو پیغمبر ہیں ان میں سے شاید ہی کوئی واقف ہو۔ تو اس نے پوچھا میرے قریشی بھائی آپ کو یہ نام کیسا معلوم ہوا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ بھی نبی تھے، میں بھی نبی تھا، میں بھی نبی ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو پیروں کو چوم رہا اور وہ دور سے اپنے باغ میں بیٹھے ہوئے وہ دونوں سردار دیکھ رہے ہیں ہمارا نوکر یہ کیا کر رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے، وہ آدمی غلام اپنا برتن لے کر واپس آئے تو سرداروں نے بولا اے عداس تجھے کیا ہوا؟ تو ایک اچھے دین کا ماننے والا ہے، تو یہ شخص کے ہاتھ پاؤں چوم رہا ہے؟ کہا کہ سردار اس وقت پوری دنیا میں اس شخص سے بڑھ کر بہترین انسان دوسرا کوئی نہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ یہ صاحب ایمان لائے لیکن کسی دوران میں انتقال ہو گیا، اس لیے ان کا نام صحابہ کرام کی لسٹ میں نہیں آیا، لیکن اس تصدیق سے پتہ چلتا ہے کہ وہ یقیناً ایمان لائے ہوں گے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹ کے آ رہے ہیں، لیکن مکے میں انٹری نہیں ہے، ویزا ختم ہو چکا ہے۔ میں آج کی ٹرمینالوجی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ویزا ایکسپائرڈ۔ ویزا کا مطلب کیا ہے؟ آپ سب ویزا لگا کے آئے ہیں، ذرا ویزا کے معنی تو بولیں۔ پرمیشن ٹو انٹری، اجازت نامہ۔ اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایکسپائر کیوں؟
اس لیے کہ ابو جہل آپ کا بدترین دشمن ہے، بغیر پوچھے کہ آپ نے باؤنڈری کراس کیا، باہر چلے گئے، اب اندر نہیں آ سکتے، اب بغیر پوچھے کہ اندر نہیں آ سکتے۔ اس سے کہ آپ اندر آئیں گے، کوئی بھی اٹیک کرے گا، جان لے لے گا، قتل کر دے گا۔ آپ کے قبیلے والے چونکہ ایک سردار کے انڈر میں، وہ قبیلے والے آپ کی مدد نہیں کریں گے۔ حضرت ابو طالب تھے، ان کا آرڈر علیحدہ تھا، ابو لہب ہے، اس کے آرڈر سے لگا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان، کیا کریں تو کیا کریں؟ 2-3 دن تک آپ کو مکے کے باہر بارڈر پر رکنا پڑا، نخلا نامی ایک مقام ہے، وہاں پر آپ کو رکنا پڑا۔ 2-3 راتیں آپ نے وہاں پر گزاری، رات میں دیر تک کھڑے رہ کر بآواز بلند تلاوت کرتے۔ تو اس سے ہمیں بھی سبق ملتا ہے کہ کبھی تنہائی کا موسم ہو، سفر کر رہے ہوں، اکیلے ہوں، بآواز بلند قرآن پڑھنا چاہیے۔ اطراف میں جتنی مخلوقات ہیں قرآن سنتی ہیں، اللہ کا کلام سنتی ہے، اور ساری مخلوقات مسلم میں فرما بردار ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں، یہ کیڑے مکوڑے، یہ درین چرین پرند، ان کو کیا قرآن سناؤں گے؟ انسان کو تو قرآن سنا نہیں ہے۔ یہ اللہ کے مسلم مخلوق ہے، یہ اللہ کے کلام کو پڑھتی ہے، سمجھتی ہے، آپ ہم نہیں سمجھیں گے۔ وہ اللہ کی حمد و ثنا کرتی ہے، تسبیح کرتی ہے، وہ ان کے تسبیح کا انداز کیا ہے ہم نہیں جانتے، ان کی عبادت کا، اللہ کو سجدہ کرنے کا انداز کیا ہے ہم نہیں جانتے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے تم دیکھو ہر چیز کا سایہ پڑ رہا ہے، اور وہ سایہ، وہ چیز اللہ کو سجدہ کرے۔ اس وقت دیکھیے روشنی کا وقت ہے، لیکن جہاں بھی جو چیز ہے اس کا ہلکا سا سایہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ آپ جہاں بیٹھے ہیں خود اپنا سایہ آپ کے اطراف کے اندر ہے، ہر چیز کائنات کی سجدے میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا مکے کے بڑے بڑے سرداروں کو، عتبہ کو، شیبہ کو، لوگ ڈر گئے، نہیں صاحب، ابو جہل اور ابو لہب کے مقابلے میں ہم آپ کو پناہ نہیں دے سکتے۔ پناہ کیوں چاہیے آپ کو؟ اسپانسرشپ چاہیے۔ کیوں چاہیے؟ مکے میں انٹری کے لیے۔ لیکن بہرحال اللہ ہے، ایک کے دل میں ڈال دیا۔ مکے کا ایک عمر رسیدہ بڑا سردار، جس کے کئی بیٹے ہیں، جوان بیٹے، مطعم بن عدی، اس کو جب رسول صاحب کا پیغام ملا تو یہ آ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہلا بجا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو پناہ دیتا ہوں۔ پھر دوسرے دن اپنے بیٹوں کے ساتھ ہتھیار لگا کر آیا، باہر آیا بستی کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیا، مکے میں انٹر ہوا، سیدھا کعبے کے پاس پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ آپ اپنے رب کی عبادت کیجیے۔ مکے میں جو سردار کعبے کے پاس بیٹھے اپنی محفلیں سجائیں، اب یہ حیران ہے، پوچھا کیا تم نے بھی پیروی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اختیار کر لی ہے؟ کہا کہ نہیں، میں نے پناہ دی ہے۔ اب وہ سردار کیا طاقت کا اندازہ لگائیے، اس کے ریپوٹیشن کا اندازہ لگائیے مکے میں، کہ مکے کے تمام سرداروں نے کہا تمہاری پناہ کا، تمہاری اسپانسرشپ کا خیال رکھا جائے گا، لحاظ کیا جائے گا۔ تو پتہ چلا کہ جب حالات سنگین اور مشکل ہو جائیں تو مصلحت اور حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ دشمن سے جو مسلمان نہیں ہوا اس کی بھی مدد دی جا سکتی ہے، اگر وہ اسلام کا دشمن نہ ہو، اسلام کی طرف بلانے والوں کا دشمن نہ ہو، اخلاقی سپورٹ دے رہا ہو تو یہ سپورٹ نہیں جا سکتا۔ ورنہ ہمارے ذہنوں میں کیا ہے؟ کافر ہے، اس سے بات ہی نہیں کرنا، اس کو مسجد میں آنے نہیں دینا، نچیز 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 ناپاک، قرآن نہیں دینا اس کو، نقل کل تو قرآن کتاب کی شکل میں تھا، آپ موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہوں، آپ کے دینے کی ضرورت نہیں ہے، نو نیڈ، وہ ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہوں، ٹرانسلیشن۔ اگر اس کے دل میں جس دن خیال آئے ان کی کتاب پڑھوں تو انہیں ود ٹرانسلیشن ڈاؤن لوڈ کرے گا۔ ہم جوش میں آ کر اگر ڈاؤن لوڈ کریں گے تو صرف عربی ورژن کریں گے، ٹرانسلیشن آج بھی 99% مسلمان عورتیں مرد قرآن کو ترجمے سے پڑھنا نہیں چاہتے، 99% کا چیلنج کر رہا ہے۔ اگر یہ 1% ترجمے سے پڑھنے والے بھی ایک جگہ جمع ہو جائیں دنیا پر بھاری پڑیں گے، دنیا پر بھاری پڑیں گے۔ اس لیے کہ اس کتاب کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذہ الکتاب اقواما،
اس کتاب کی بدولت اللہ تم کو دنیا کا امام بنا دے. وہ یذو بہ الاخرین، اس کتاب کو چھوڑ دو گے اللہ ذلیل کر دے. تو ایک کافر کی پناہ لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تشریف لائے تبلیغ کرنے میں. ایک اور سوال، اس وقت مکے میں حضرت حمزہ ہیں، بہادروں کے بہادر، عمر فاروق ہے، حضرت علی ہیں. لوگ کیا کہتے ہیں؟ شیر خدا. کہ یہ لوگ مدد کیوں نہیں کرے؟ یہ تو گروپ بنا کے جاتے صحابہ جو مکے میں بچ گئے تھے، اس لیے کہ 100 آدمی کہاں بیٹھے ہوئے ہیں جا کر؟ اب شام میں بیٹھے ہوئے ہیں. کتنے سالوں سے؟ گزشتہ 4 سالوں سے. 6th ایئر میں گئے نا، یہ 10th ایئر ہے. 6th ایئر کے اینڈ میں یہ لوگ مکے سے 100 آدمی، آلموسٹ 75 مرد، 18 عورتیں کہاں جا کر بیٹھی ہیں؟ حبشہ، عیسائی حکومت کے اندر. تو عیسائیوں سے مدد لی، اس لیے کہ وہ اسلام کے 100 دشمن نہیں تھے. انہوں نے پناہ دی اور اپنا رائل گیسٹ بنا کے رکھا، حکومت کا مہمان بنا کے رکھا، اور ود آل فیسلٹیز. یہاں جو لوگ ہیں یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کرے؟ اللہ کا حکم ہے نبی کے ساتھ جتنا ظلم ہو سکتا ہے ہونے دو. یو شوڈ ناٹ انٹرفیئر. آپ کو دخل در مقولات کرنے کی ضرورت نہیں. اور جب میرا نبی تکلیفیں برداشت کر سکتا ہے تو آپ لوگوں کو کیا تکلیف ہے؟ آپ کے ساتھ پرابلم کیا ہے؟ آپ بھی اٹھاؤ. دیکھو تکلیف میں اس وقت محسوس ہوگی جب تک کہ ہوش آواز. زیادہ تکلیف بڑھ جائے گی تو بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے. اس کے بعد یہ بالکل معاملہ ایسا، اس کو سمپل سمجھیے آپ. عموماً یہاں پر جتنے بھی لوگ آئے ہیں میڈیکل کرا کے آئے ہیں، پھر جو مرد حضرات کام کر رہے ہیں وہ ہر 2 سال میں اپنا ویزا رینیو کرتے ہیں، تو پھر میڈیکل کو جاتے ہیں. میڈیکل کو جا کر تھوڑا خون دے کر آتے ہیں. جب خون دیتے ہیں تو سوئی چبھتی ہے. سوئی کی تکلیف کہاں ہوتی ہے؟ سوئی جو اندر دھستی ہے تو صرف اسکن میں. جس وقت وہ اسکن کو پرک کرتی ہے تبھی تکلیف ہوتی ہے. اندر چلے گی تکلیف ختم. اس لیے بڑے سے بڑے پہلوان کو بیٹے کہ یوں دے کر اپنا مسل بتاتے ہوئے بیٹھے گا، لیکن جب سوئی اندر گئی تو ایک ہلکی سی آواز نکل جاتی ہے، اچھی اچھی سی نکل جاتی ہے. اٹ از بٹ نیچرل. تکلیف جو حد سے بڑھ گئی تو بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے یا مر جائے. میکسیمم 2 ہی چیزیں ہو سکتی ہیں. اچھا پھر اگر یہ کام ہم اللہ کے لیے کریں تو اللہ کو معلوم نہیں کہ اس وقت موت دینا ہے، بے ہوشی دینا ہے، تو تکلیف تو اتنی ہی انسان برداشت کرے گا جتنا کر سکتا ہے. اس لیے قرآن میں اللہ نے قانون بیان کر دیا نا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کسی پر اس کی مقدرت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا. جتنا تم برداشت کر سکتے ہو اتنا ہی ڈالتا ہے. ظاہر ہے ایک عام انسان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکالیف برداشت کی ہیں ہم نہیں کر سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا جتنی تکالیف تمام نبیوں نے برداشت کی ہیں اتنی ساری میں نے اکیلے برداشت کی. تو اسلام کی دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کا کام کرنے آئے تھے بھائی؟ اللہ کا. کس کا دین لے کر آئے تھے؟ اللہ کا. کس کے رواج، اصول و ضوابط، قانون، رولز، ریگولیشن لے کے آئے تھے؟ اللہ کے. بندوں سے کچھ معاوضہ مانگ رہے تھے، حکومت مانگ رہے تھے، دولت مانگ رہے تھے، کسی چیز کا ڈیمانڈ کرتے تھے. دنیا والے دشمن کیوں ہو گئے؟ دنیا والے اپنی مرضی کے مطابق دین پہ چلنا چاہتے ہیں. ان کا دین دلوں کا دین ہے، ان کی خواہشات کا دین ہے. جبکہ اللہ کا مطالبہ ہے کہ اس زمین پر عزت چاہیے، آخرت میں جنت چاہیے، میرے بھیجے ہوئے رسولوں اور کتابوں کے مطابق دین پر چلو. اور نہیں تو پھر دنیا میں بھی سزا دوں گا، آخرت میں بھی سزا ملے گی. تو یہ ہے 1-1 سال کے سورے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہے ہیں. حالات کیا ہیں، واقعات کیا ہیں، اس میں ہم کو نصیحت اور سبق کیا مل رہا ہے. پھر اگر ہم یہ کام کرنے جائیں تو مینٹلی اپنے آپ کو تیار کریں. عورتیں بھی تیار ہوں، مرد بھی تیار. عورتیں کیا تیار ہوں؟ میں عورتوں سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ عورتیں نکل کر میدان جنگ میں جائیں. ایک عورت سے بڑھ کر بہادر دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتی. جو بچے کی جب دنیا میں آنا چاہتا ہے تو وہ اللہ کا کلام سن کر اپنے پیٹ میں اس بچے کو کلام الہی سناتی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا قرآن.
پھر دنیا میں جب آ گیا سمجھدار ہو گیا تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قصے سنائے گی، دوسرے نبیوں کے سنائے گی، صحابہ اکرام کے سنائے گی. بچپن ہی سے بچے کی پرورش ایسے کرے گی کہ وہ بہادری کی نشانی بن جائے. وہ چھوٹی چھوٹی بات پر گھبرائے گی نہیں، اپنے بچوں کو بزدلی کی تعلیم نہیں دے گی. اس کو یہ سکھائے گی کہ جو دین تمہارے نبی لے کر آئے ہیں یہ دنیا پر حکومت کرنے کے لیے آئے اور یہ پیغام تم کو پہنچانا ہے. ہاں دنیا حاصل کرو، کوئی مسئلہ نہیں، انجینئر بنو، ڈاکٹر بنو، سائنٹسٹ بنو، دنیا کے بڑے سے بڑے عہدے پر پہنچ جاؤ، بڑے سے بڑا علمی ڈگری حاصل کرو. اسلام نے، قرآن نے منع نہیں کیا. نماز، روزہ، حج، زکات تو ایسا ہے جیسا تمہارا کھانا پینا ہے، جیسا تم سانس لیتے ہو، جیسا تمہارا خون گردش میں ہے. جب یہ چیزیں تمہارے لیے ضروری ہیں، نماز، روزہ، حج، زکات بھی ضروری ہے. ایک چیز تو کمپلسری ہے ہر حالت میں، نماز. کھڑے ہو پڑھ سکتے پڑھو، ورنہ بیٹھ کے، ورنہ لیٹ کے، ورنہ وہ بھی لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتے، اشارے سے پڑھو. روزے کے لیے کنڈیشن ہے، بیمار ہے سفر میں مت رکھو. زکات کے لیے پھر کنڈیشن، اتنی دولت اگر 1 سال تک جمع ہے تو زکات دو، ورنہ نہیں ہے تو پر. ہر عورت 7 تولے سونا زندگی میں رکھے، کبھی زکات نہیں ہے اس پر. جس دن 7.5 تولے ہوا زکات بن گئی. عورت خود دے گی، میاں نہیں دیں گے، ان کے ابو نہیں دیں گے. اگر ابو نے اس بیٹی کو وہ دے دیا، بیٹی آج سے تیرا تھا، وہ مال ملکیت ہو گیا اس کی. ایک تو یہ ہے کہ میں اپنی بیٹی کے لیے زیور خرید کے رکھ دوں، اس کو دوں نہیں. دیکھیے کسی چیز کو جب دے دیا جاتا ہے کہہ کر کہ آج سے تمہارا ہے تو اس کی ملکیت ہو جاتی، دوبارہ مانگ نہیں سکتے. دوبارہ مانگنے کا مطلب کیا ہے؟ تھوکا ہوا چاٹنا. جو چیز دے دی گئی، ختم ہو گئی بات. اب جس کو دے دی گئی، اب اللہ اس سے امتحان لے رہا ہے کہ تمہارے پاس اتنا مال آ گیا، اگر یہ مال خرچ ہو، اللہ کے گھر کی زیارت کرو، حج کر لو. لوگوں میں عمرے کا بڑا شوق ہے، عمرے کو کیوں جا رہے ہیں؟ عمرہ فرض نہیں. آپ 100 عمرے بھی کر لیں تو ایک حج کی برابری نہیں کر سکتے. اللہ پوچھے گا 100 عمروں کے لیے پیسے نکلے، ایک حج کے لیے نہیں نکلے گا میں تمہارے پاس؟ میں نے تو فرض حج کیا تھا، اور نبی نے آخری حجۃ الوداع میں کیا فرمایا تھا؟ لوگوں، اللہ نے تم پر حج فرض کیا زندگی میں ایک بار، عمرہ نہیں، حج. ہاں جب حج کے لیے جاؤ تو کوئی بھی 1 دن 2 دن کے لیے تو نہیں جاتا وہاں پہ، 8-10 دن کے لیے جائے گا. جب پہلے تو 3 دن پہلے آرڈرس ہیں مکے میں انٹری کے، تو 3 دن آپ بیٹھ کے آرام کرتے رہیں گے. جبکہ انٹری جب ہوگی تو پریمیسز، اس کے جو باؤنڈریز ہیں، آپ کو جانے سے پہلے احرام باندھنا پڑے گا، اور احرام کھولنے کی شرط ہے کہ عمرہ کر لو. عمرہ تو آٹومیٹکلی ہو گیا آپ کا. نفل عمرے کر سکتے ہیں جتنے دن وہاں بیٹھے رہے، لیکن فرض حج ہے. یہ چیزیں ہماری زندگی کے اندر داخل ہیں. اصل جو عورت اور مرد کو کام کرنا ہے، اسلام کا پیغام دنیا والوں تک، ہر انسان تک پہنچانا ہے، خاص طور پہ غیر مسلموں تک، اور پھر اپنے بگڑے ہوئے مسلمان بھائیوں تک. اور یہ اس وقت ممکن ہے جب ہم قرآن کا کم سے کم ایسا ترجمہ پڑھ لیں جو ہماری کسی حد تک سمجھ میں آ جائے، اوور آل قرآن کا کانسیپٹ کیا ہے، اور پھر دوسرا ہمارے نبی کی زندگی کے حالات اور واقعات کیا ہیں، نبی کے ڈیمانڈز کیا ہیں، نبی ہم سے کیا چاہتے ہیں. یہ 2 چیزیں معلوم ہو جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہیں. دنیا میں ملے نہ ملے، آخرت کی جنت یقیناً ہے، ایک بات کی گارنٹی ہے. ورنہ دنیا میں جو اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھا ہے وہ تو ہر حال میں مل کر ہی رہے گا، اتنا یقین ہونا چاہیے. یہ تھے 10ویں سال تک کے واقعات، اور اس دور میں اترنے والے تقریباً اندازہ اپروکسیمیٹلی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والے سوروں کی تعداد 74. مجھ جیسا کم علم آدمی جو کسی مذہبی دینی خاندان سے نہیں ہے، میرا خاندان کوئی پیروں، ولیوں، مرشدوں، ولی اللہ کا نہیں، سیدھا سادہ. نمبر 2، میں نے کوئی مدرسے میں تعلیم حاصل نہیں کی، نہ میرے پاس کوئی سند ہے، ڈگری ہے، نہ کوئی بہت بڑے عالم دین سے میں نے قرآن پڑھ کے سیکھا. ہاں جنرل تعلیم حاصل کی ہے، اردو زبان سے میں نے ماسٹر کی ڈگری لی، ایم اے کی ڈگری، ایم اے عثمانیہ. اردو میں چونکہ تھوڑا کمانڈ ہے تو اردو میں لکھ
لکھی ہوئی تفسیریں اور احادیث بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد کا میں نے ترجمہ پڑھا ہے۔ میں یہ بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں سارے کا سارا سمجھ لیا ہے، جتنا مجھے سمجھ میں آیا، جو میں سمجھ چکا ہوں، آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس نیت کے ساتھ آپ جب سن رہے ہیں تو یقیناً اسے انشاءاللہ یاد رکھیں گے۔ میری باتوں کو یاد مت رکھیے، نبی کی سیرت کو یاد رکھیے۔ میری باتوں کو یاد مت رکھیے، اللہ کی آیتوں کو یاد رکھیے کہ اللہ کا کلام کب کب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے، کیوں اترا ہے، اس کی ریزننگ کیا تھی، آج اس کے دور میں امپلیکیشنز مجھ پر کیا ہو رہے ہیں، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اگر مجھے یہ کام کرنا ہے تو پھر مجھے مینٹلی ہر اعتبار سے تمام آنے والی مصیبتوں، آفتوں کے لیے تیار رہنا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، دمر أعداء الدين وانصر مجاهدين الإسلام۔ اللهم من أحييته منا فأحيي الإسلام ومن توفيته منا فتوفى للإيمان۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ ایک گزارش ہے، اگلی بار سے آپ کو میسیج میں آنے والے اس دن کے سوروں کا نام بھی انشاءاللہ ملے گا، تو کوشش اس بات کی کیجیے کہ اس سورے کا سرسری ترجمہ دیکھ لے کریں، تو آپ کو انشاءاللہ باتیں سننے میں اور زیادہ لطف آئے گا۔ اگلے دو سورے ہیں، سورہ نمبر 46 سورۃ الاحقاف، سورہ نمبر 72 سورۃ الجن۔ دونوں سوروں میں جنوں کا واقعات ہیں، انشاءاللہ یہ دو پر بات چھوٹی سی 46 and 72 جی 46 72 جی 46 کل صبح میں جی سورۃ المؤمنون پڑھا تھا۔ ماشاء اللہ۔